ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ موضوع نہایت ہی دلچسپ اور قابل غور ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک جلد از جلد بآسانی پہنچ سکے۔ عزیزان محترم، آج ہم بہت ہی دلچسپ موضوع چھیڑنے والے ہیں جس کا عنوان ہے کلمہ پڑھ کر بھی کافر کون؟ وہ کون ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ۔ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل ہو گیا جنت میں۔ تو عزیزان محترم، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل ہو گیا جنت میں، لیکن یہ بھی فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ الف مرۃ الا بتحقیق فہو کافر۔ کسی نے بغیر تحقیق کے 1000 بار کلمہ پڑھا پھر بھی کافر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو سرور کائنات فخر موجودات حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمنون الذین یجمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ علی الرسم۔ جو لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر محض رسمی طور پر کلمہ پڑھتے ہیں وہ مومن نہیں، بلکہ اے عمر، رسمی طور پر کلمہ پڑھنے والے حقیقت میں مومن سے بے خبر ہیں، اور نہ صرف مومن بلکہ منافق ہیں۔ وہ اس لیے کہ ظاہری زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں، نہ وہ نہیں جانتے کہ کلمہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے۔ ان معنوں میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ ہے اور نہیں ہے، جو عین کفر ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ کلمہ طیبہ میں نفی اور اثبات سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ نفی اور اثبات جس کے سمجھ میں نہیں آ سکتا وہ حقیقت میں کلمہ طیبہ کے معنی اور مقاصد سے محروم ہے۔ سید شاہ عبد الرحمن لکھنوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد حق کو سمجھنا 5 امور پر موقوف ہے۔ اول، معلومات وہمیہ اور معلومات عقلیہ میں امتیاز کرنا، یعنی علم وہمیہ اور علم عقلیہ میں فرق سمجھنا۔
دوم، تقلید کی رسی کاٹ دینا اور اس راہ کی تحقیق کا ارادہ اپنے اوپر لازم سمجھنا جس پر کتاب و سنت کی آیات محکمات دلالت کرتی ہیں۔ سویم، بیان معنی کلمہ طیبہ میں علماء اور بعض صوفیہ سے جو غلطیاں واقع ہوئی ہیں ان کا منشا دریافت کرنا۔ چہارم، کتاب و سنت سے ان آیات محکمات کے حق ہونے کا اقرار و اعتراف کرنا جن کو ہم نے کلمے کے معنی کی تصحیح کے لیے ماخذ قرار دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا خطاب اسی سے ہے جو کتاب و سنت کا معتقد ہے، منکر سے خطاب نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کلمہ طیبہ کی حقیقت کا انکشاف صحبت مرشد کامل اور نسبت مرشد کامل کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ بے پیر اس راز کو یعنی کلمہ طیبہ کے اسرار کو سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام کی صحیح سمجھ عالم حق یعنی وارث حق جسے ولی کامل کہا جاتا ہے، نفی اور اثبات بہترین طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں خانقاہ مرشد کامل میں پہنچ کر۔ صحبت پیر مغاں سے یہ باتیں حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، کلمہ طیبہ اس طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ اسرار کن کے تحت جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں کتاب مبین کیا ہے، کتاب نور کیا ہے، کتاب خدا کیا ہے، ام الکتاب کیا ہے۔ کلمہ تو کائنات کی ہر شے پڑھ رہی ہے، پتا پتا پڑھ رہا ہے، ڈالی ڈالی پڑھ رہی ہے، ذرہ ذرہ پڑھ رہا ہے، لیکن اشرف المخلوقات کا درجہ جسے حاصل ہے تو کیا وہ بھی اسی طرح کلمہ پڑھیں گے جیسے 17,999 مخلوق پڑھتی ہے؟ کیا اشرف المخلوقات بھی ویسے ہی کلمہ پڑھے گی جس طرح 17,999 مخلوق پڑھتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، من قال لا الہ الا اللہ الف مرتين الا بتحقیق فہو قاصر، دعوت فکر ہے، کیونکہ کلمہ جو ہمیں پڑھنا ہے یعنی ہر انسان کو جو کلمہ پڑھنا ہے وہ تحقیق، تصدیق، تلقین کے ساتھ پڑھنا ہے، نفی اور اثبات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، معنی اور مقاصد سمجھ کر پڑھنا ہے، چاہے وہ زندگی میں ایک بار کیوں نہ ہو، لیکن ایک بار زندگی میں صحیح طریقے سے ویسا پڑھنا ہے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ کلمہ طیبہ میں اسم اور ذات ہے، نام ہے اور شخصیت ہے۔ نام لے کر ذات کی شناخت تو نہیں ہوگی نا۔ ذات کی شناخت کے لیے جو لوگ ذات کو جانتے ہیں، جو لوگ ذات سے واقفیت رکھتے ہیں، ان سے نسبت رکھنی ہوگی، یعنی ولیوں کے دامن سے وابستگی
حاصل کرنی ہوگی۔ اور جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا وہ کلمہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا؟ کلمے کو پہلے جانو، کلمے کو پہچانو۔ بزرگوں نے کہا ہے، جو جید بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے معرفت حاصل کی، ان بزرگوں کا کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ میں 2 کفر اور 4 شرک ہیں۔ جب تک کلمے سے 2 کفر 4 شرک نہیں ہٹتے، کلمہ انسان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے لوگ جو محض رسمی طور پر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نہ مومن ہیں نہ مسلمان، بلکہ منافق ہیں، کیونکہ وہ حقیقت سے بے خبر ہیں۔ تو ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ مرشد کامل کی تلاش کرے۔ اگر کسی سے کوئی لوگ بیعت نہیں ہے تو وہ کسی کامل بزرگ کے دامن سے وابستگی حاصل کریں تاکہ کلمہ طیبہ کی صحیح سمجھ اور صحیح معرفت حاصل ہو سکے۔ اسی موضوع پر حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان پر فرض ہے کہ وہ کلمہ طیبہ صرف زبانی نہ کہے بلکہ دل کو بھی کلمہ پڑھائے تاکہ دل بھی اس کی تصدیق دے۔ دل کی بھی صداقت ضروری ہے۔ اگر زبان ہی سب کچھ ہے، جو یہ سوچ رکھتے ہیں تو وہ ان کا وہم غلط ہے۔ زبان سے اگر شکر 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 کہیں تو کیا منہ میٹھا ہوگا؟ نہیں، شکر کا ایک دانہ اگر زبان پہ رکھ دیا جائے تو اس کی تحقیق بھی ہوگی، تصدیق بھی ہوگی اور تلقین بھی ہوگی۔ تو انسان کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ زبان سے تو پڑھتے ہیں، اپنے دل کو بھی کلمہ طیبہ پڑھائیں، تحقیق کے ساتھ کلمہ پڑھائیں۔ یہ نہیں کہ گمان کر لیے کہ ہمارا دل پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دل کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، تو دل کے کلمہ پڑھانے والوں کو بھی پیدا کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے غلام ہیں جو تحریک چلاتے ہیں کلمہ طیبہ دلوں کو پڑھانے کی۔ مولا کریم ہر بے پیر کو ایک مرشد کامل عطا فرمائیں اور ہر ایک کو صراط مستقیم سمجھنے اور صراط مستقیم پر سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔